چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، تو انجام اس کا ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ جو دنیا بھر میں آگ لگانے کا کام کرتا ہے، آج اسی امریکہ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ سپر پاور امریکہ، جو کہ خود کو سپر پاور کہلواتا ہے، آج اس سپر پاور کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سپر سے اوپر بھی کوئی ذات ہے، وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ناظرین اکرام، امریکہ میں بہت زبردست آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ سب سے پہلے امریکہ کے جنگل سے آگ لگنا سٹارٹ ہوئی، وہاں پر کرمچاری آنن فانن پہنچے، لیکن ان کو یہ کیا خبر تھی کہ یہ آگ نہیں بلکہ اللہ کا قہر ہے، یہ اللہ کا عذاب امریکہ پر ہے، کیونکہ وہ آگ صرف جنگل تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ ان کی سٹی والے مین ایریا میں پہنچ گئی۔ لیکن کرمچاری اسی طریقے سے آگ کو بجھاتے رہے، لیکن آگ ابھی تک بجھی نہیں۔ ناظرین اکرام، وہ امریکہ جو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ تیار کر دے گا اور آپ اس عذاب میں گرفت ہو جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ حضرات کو، کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا، جھوپڑے ٹائپ کا گھر تھا، غریب تھی بیچاری، تو وہ اپنے کام سے کہیں چلی گئی تھی، تو وہیں پہ راجا کا ایک محل بن رہا تھا۔ وہ محل اس کو وسیع یعنی کہ بڑا محل بنا رہا تھا، بڑا کر رہا تھا، تو راستے میں اس بوڑھی عورت کا وہ چھوٹا سا جھوپڑا آ گیا، تو اس نے کہا، توڑنے کا حکم دیا کہ اس کو توڑ دو، اس کو ختم کر دو، اس جھوپڑے کو۔ تو ان کے جو کرمچاری تھے، انہوں نے اس جھوپڑے کو گرا دیا اور اس کا مطلب بالکل ختم کر دیا اس جھوپڑے کو۔ اس کے بعد میں کیا ہوا کہ وہ بوڑھی عورت وہاں پر جب آئی اپنے گھر پہ، تو دیکھا کہ اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے، وہاں پر ملبہ ہی ملبہ تھا اس کے گھر کا اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ تو وہ بوڑھی عورت بہت زیادہ غمگین ہو گئی، تو ان بوڑھی عورت کے دل سے آہ نکلی کہ اے اللہ، انہوں نے اس ملبے کو دیکھ کر کے کہا، اے اللہ، میں تو یہاں پر نہیں تھی، لیکن اے اللہ، اے میرے رب، تو تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی اس بات پر رحم آیا اس پر، اور غصہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بادشاہ پر، اور اس بادشاہ کا جو اتنا بڑا محل بن رہا تھا وہ پورا دھسا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ کو بھی زیر زمین کر دیا، زمین کا نوالا بنا دیا۔ اللہ اکبر، وہ ختم کر دیا۔ ناظرین کرام، جتنا بھی آپ ظلم کر لو، کوئی بھی بندہ کسی پہ ظلم کر لے، کوئی دیش کسی دیش پر ظلم کر لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی، یاد رکھو، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ امن کو پسند کرتا ہے اور نفرتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت بار ظالموں کو ڈھیل دی، یہاں تک فرعون کو ڈھیل دی۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ بنا، لیکن جب اللہ کی گرفت ہوئی تو ایسا وہ نمونہ بن گیا ہے، آج دنیا اس کو جانتی ہے، اور آج دنیا یہ کہتی ہے کہ فرعون جس طرح کے بادشاہ، جتنے بھی فرعون بادشاہ زمانے میں اپنے آئے ہیں، وہ سب کے سب عبرت بن کے رہ گئے، وہ سب کے سب ظالم، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں آپ سب کو یہ چاہیے کہ ہمیں ظلم سے توبہ کرنا چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ جب تک ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے، تب تک اسی طرح ظلم آگے بڑھتا جائے گا، اور کہیں نہ کہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اور ہم کس طرح اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل پوری طرح سے بھول چکے ہیں۔ ناظرین کرام، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فیل میں ارشاد فرمایا، آپ سب تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا ہوا۔ 50 کوئنٹل کا ہاتھی اور 50 گرام کی چڑیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا تھا، کیونکہ وہ طاقت کس کی تھی؟ وہ طاقت ایمان والوں کی طاقت تھی۔ وہ ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کھڑے رہتے تھے، وہ ایمان والوں کا ایک پختہ ایمان تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جو دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا۔ اور آج ہماری مسجدیں سونی پڑی ہوئی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ ہمیشہ اچھا آئے، ہم ہمیشہ اچھے سے جئیں اور ہمارے سامنے مصیبتیں نہ آئیں، لیکن ہم کیا بھول چکے ہیں؟ کیا ہمیں یہ یاد نہیں کہ ہمارے اللہ نے بھی ہمیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا تھا؟ اگر آپ اس مقصد پہ نہیں چلو گے اور اپنا ہی مقصد حل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کے لیے ایسے ہی عذاب بھیجتا رہتا ہے، وہ چاہے
چاہے کسی ذریعے عذاب آئے، چاہے ہمارے اوپر ہی کیوں نہ آئے، کیونکہ ہم بھی اس طرح کے کام کریں گے تو عذاب ہمارے اوپر بھی آنا طے ہے، اور ہماری بھی کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑ کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سبھی لوگ کسی بڑے عذاب میں گرفت ہوں تو ہمیں آپ سب کو عبرت لینا چاہیے۔ یہ صرف بات امریکہ کی میں آگ لگنے کی نہیں ہے، بلکہ ہمیں آپ سب کو تو کبھی نہیں چاہیے کہ کہیں پہ آگ لگے تو ہم اس کی خوشیاں منائیں۔ ہمیں بہت اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی ایک انسان ہیں اور انسانوں کے درد کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے نبی نے کبھی یہ پیغام نہیں دیا۔ ہمارے آقا تو ایسے ظالموں کے لیے دعا کرتے تھے جو کہ بہت بڑے ظالم ہوا کرتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہمیں آپ سب کو چاہیے کہ دنیا کے سبھی لوگ ہدایت پر آئیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ پروردگار عالم ہمیں آپ سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔